कहता है
الحق والصلاة والسلام وطيب والإكرام على سيد أهل الباقي الوجود سر الله بكل موجود منقطع دائرة الوجود صاحب إجماع الحمد والمقام المحمود القادم لما سبق والفاضل لمن خلق المؤمنين أقبل أقبل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المحبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله تعالى نادي علي بدر العجائب تجده قول لك في الرواية كل همي وغم شيء جديد حضرتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علي يا علي يا علي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى عن محمد كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت سلوات حاضرین گرامی کا خزان محترم ہم سب کو اس شب مبارک کو جو شب منسوب ہے شہزادہ قاسم آپ کو بھی حسن کی نشانی قاسم علیہ السلام سے اور ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جن کی کنیت ابو القاسم ہے رسول اللہ کی بھی کنیت ابو القاسم ہے اور امام زمانہ کی بھی کنیت ابو القاسم ہے ان کی کنیت ابو القاسم یہ خود ابو القاسم ہے خود قاسم علیہ السلام اور یہ شعبان کا مہینہ بھی مبارک ہو اس مہینے میں بہت سے نیک اعمال ہیں برکتوں والا مہینہ ہے رحمتوں والا مہینہ ہے فضیلتوں والا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں حضرت عباس علمدار کی ولادت امام حسین علیہ السلام کی ولادت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت جناب علی اکبر کی ولادت اور جناب قاسم کی ولادت گویا کربلا کے پنجتن 5 کی ولادت ہے میں جملہ عرض کروں گا پڑھ کر انشاءاللہ کربلا کے پنجتن 5 کی ولادت شعبان جو کربلا میں موجود تھے کربلا کے پنجتن 5 امام زمانہ تو 15 شعبان تھے اور عزائے محترم دعا فرمائی اس مہینے میں کچھ عمل ہے پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ تھا یہ سلیقہ تھا یہ تہوار تھا اس مہینے میں کم سے کم 3 روزے مسلسل رکھتے تھے اور ماہ مبارک رمضان سے ملا دیتے تھے 3 روزے رکھتے ماہ مبارک اب جو کوئی 3 روزہ اس مہینے میں کم سے کم 3 زیادہ سے زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں 3 رکھے گا اس کے درجات جنت میں بلند ہو جائیں گے پنجتن 5 کے قریب ان کو گھر ملے گا اہل بیت کے قریب گھر ملے گا ان کے درجات بلند ہو جائیں گے قبر میں ان کی جو ہے ان کی قبر خوشادہ ہو جائے گی اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر عذاب ہو رہا ہو فشار ہو رہا ہو وہاں پہ اندھیرا ہو ویرانہ ہو تو علی کا نور اس میں داخل ہو جائے گا یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ نور علی ہم تک پہنچ جائے یا ہم نور تک پہنچ جائے یا علی کا نور ہم تک پہنچ جائے منزل مقصود ہماری یہی ہے کہ مولا علی ہم سے راضی ہو جائیں خوش ہو جائیں بی بی زہرا ہم سے راضی ہو جائیں خوش ہو جائیں بس عزیز محترم دیکھیے آج میں جناب قاسم علیہ السلام کی سوانح عمری آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں قاسم علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی کربلا میں 13 برس کے کم سن تھے تو وہ حساب سے 47 یا 48 ہجری میں اپروکسیمیٹلی قاسم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ان کے بابا حسن ہیں ان کی ماں ام پروا کی جو ہے ایک تاریخ سٹوری ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ ام پروا کے والد عمرو القیس جو یمن کے بہت بڑے تاجر بزنس مین تھے
مدینہ تشریف لائے پیغمبر اسلام کے بعد، اور ساتھ ساتھ 2 بیٹیاں لائے، ایک روایت کے حساب سے 3 بیٹیاں، بہرحال جو معتبر ہے 2 بیٹیاں ساتھ آئیں، اور انہوں نے جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ تمام انتشار ہو چکا ہے، جو صحیح اسلام پیغمبر اسلام چھوڑ گئے تھے اس میں تبدیلیاں ہو رہی، بدعتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ ہم جو اسلام کو قبول کیے ہیں، ہم جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ویسا تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہا۔ لہذا ایک شخص نے ہاتھ پکڑا اور حلال مشکلات مولا کائنات صاحب ذوالفقار ابو طالب کے لال کی بات لائے۔ مولا علی کے ہاتھوں پر امر القیس نے اسلام قبول فرمایا، اور ان کی 2 بیٹیوں نے بھی اسلام قبول فرمایا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک سلمہ ایک سلامہ۔ سلمہ جو آپ ام پروا کے نام سے جانتے ہیں، سلامہ جو آپ ام رباب کے نام سے جانتے ہیں۔ اب امر القیس نے فرمایا کہ یا علی، میں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، میں نے آپ کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، آپ کے کلے ایمان کے ہاتھ پہ ہم ایمان لے آئے۔ اب میری 2 بیٹیاں ہیں، یہ بھی اسلام قبول کر چکی ہیں، لہذا ان کی شادی کسی مسلمان گھرانے میں آپ ہی کرا دیں۔ پیغمبر اسلام کے آپ نمائندے ہیں، آپ نائب ہیں۔ مولا علی نے آواز دی، حسن بیٹا یہاں آئیے۔ حسن کا ہاتھ سلمہ کے ہاتھ میں دیا جو ام پروا بنی، اور حسین علیہ السلام کا ہاتھ سلامہ کے ہاتھ میں دیا جو ام رباب بنی، اور ام پروا سے قاسم اور 3 بھائی ہوئے، 4 بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک بیٹی ہوئی فاطمہ بنت الحسن، جن کا عقد امام علی زین العابدین علیہ السلام سے ہوا، اور امام زین العابدین سے محمد باقر پیدا ہوئے۔ کون کہتا ہے کہ امامت صرف حسین علیہ السلام سے چلی ہے؟ میں کہتا ہوں حسن اور حسین جب ملتے ہیں تو امامت آگے بڑھتی، امام زمانہ تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو جو ہے تو اب سمجھ میں یہ آیا کہ علی اصغر اور سکینہ اور جناب قاسم کا دوہرا رشتہ ہے، ایک تو والد کی طرف سے، ایک والدہ کی طرف سے، یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور قاسم علیہ السلام کی ماں ام پروا ہے، ان کے دادا حیدر کرار غیر فرار ہیں، ان کی دادی فاطمہ الزہرا ہیں، اور اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ شجرہ نبوہ معدن رسالہ ہیں۔ قاسم علیہ السلام وہ شہزادہ ہے جن کے لیے امام حسین علیہ السلام بہت بہترین اور خوبصورت لباس پہنایا کرتے تھے، لباس بہت بہترین۔ عرب میں جو قاعدہ تھا وہ اس کے حساب سے نہیں، کیونکہ بڑا نازک مزاج قاسم تھا، تو لہذا امام حسین علیہ السلام کو ان کے لیے بہترین لباس سلواتے تھے۔ اور قاسم وہ ہستی ہے کہ کربلا کی سرزمین 9 محرم کی رات ہے، قاسم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں، حضرت عباس الانوار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے فہرست بنا رہے ہیں، کون کون شہید ہوگا، کون کون شہید ہوگا۔ ایک مرتبہ قاسم کو شمشیر زنی حضرت عباس الانوار نے سکھائی تھی۔ قاسم کھڑے ہوئے کہا، چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے؟ امام حسین نے فرمایا، قاسم کل موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اب سمجھا، کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ بھی ہوتا ہے، شیریں بھی ہوتا ہے، تلخ بھی ہوتا ہے۔ اب سمجھنا جو کوئی مومنین حضرات ہے ان کے لیے موت کا مزہ شیریں ہوتا ہے، جو کوئی کافرین ہے ان کے لیے تلخ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جو کوئی اگر گناہ کر کے توبہ کر لے اور خداوند عالم سے استغفار کر لے تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا مزہ جو ہے وہ شیریں ہوتا ہے۔ یہی امام حسین علیہ السلام سے جناب قاسم نے یہی جواب دیا کہ موت کا مزہ شیریں ہے، یعنی کہ ایسے بہادر تھے کہ موت ان کے سامنے کچھ نہیں تھی، یہ موت میں چلے جائے یا موت ان پر آ جائے۔ ایسے بہادر گھرانے تھے جنہیں اسلام کی بقا کے لیے بنا جرم
بنا کوئی قصور کے انہوں نے اپنی جان قربان کیوں کی؟ تاکہ ہم آسانی سے اسلام پر عمل کر سکیں. ہمارے تک نماز پہنچی ہے ان کے بدولت، ہمارے تک قرآن پہنچا ہے ان کے بدولت، ہمارے تک شریعت پہنچی ان کے بدولت. تو اب ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اب ہمیں نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اب ہمیں شریعت پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور میں پیغام دوں گا اس مجلس کا پیغام وطن محترم. دیکھیے کہ یہ پنجتن 5 ہے کربلا کے، کہ خدا عالم نے آسمان، زمین، عرش، فرش، ستارے، چاند، سورج، پھول، کلمان، پیڑ پودے، نہر، دریا، سمندر کیوں بہائے؟ اسی لیے بہائے کہ محبت محمد مصطفیٰ میں یہ خلق صرف اس لیے کہ رسول اللہ کی محبت تھی، مولا علی کی محبت تھی، اسی لیے تمام کائنات کو خلق کیا. اور کائنات کو خلق کرنے کے بعد جب پیغمبر کائنات کے پیغمبر کو ذوق محسوس ہوتا ہے تو وہ آتا ہے چادر کسا، چادر فاطمہ زہرا کے نیچے. چادر فاطمہ زہرا کے نیچے کون کون ہے؟ محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. جبریل آ کے سوال کرتے یا رب اس کے نیچے کون ہے؟ پیغمبر اسلام ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ پنجتن 5 کا قصیدہ پڑھ دے، اس لیے جبریل نے سوال کیا تحت الکسا، کسا کے نیچے کون ہے؟ کہا محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. جبریل امین بھی آ گئے اور ایک مرتبہ کربلا کی چادر ہے، زینب کا خیمہ ہے، یہاں پر بھی کربلا کے پنجتن 5 ہے. کون ہے؟ حسین ہے، عباس ہے، زینب ہے، اکبر ہے، قاسم ہے. اب سمجھ میں آیا یہ پنجتن 5 کی ولادت اسی مہینے میں ہے جو تحت الکسا ہے. صلی اللہ محمد نعرہ حیدری حیدری اور محمد والے محمد سے بات ہم فضائل کے سمندر کو نبی کہتے ہیں اور کمالات کے پانی کو علی کہتے ہیں. ہم فضائل کے سمندر کو نبی کہتے ہیں اور کمالات کے پانی کو علی کہتے ہیں. اور صبر کی ڈھال سے ظلم کو توڑے اب ایسی ہستی کو حسین ابن علی کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب سمجھ میں آیا کربلا کی پنجتن 5 ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہاں پہ چادر کے نیچے محمد مصطفیٰ کی مثل مولا حسین کربلا میں، وہاں پہ چادر کے نیچے مولا علی کربلا میں حضرت عباس علمدار علی کی مثل. اب میں روح کی یہاں پہ جملہ کہہ دوں، حضرت عباس علمدار مولا علی کی مثل کیسی ہے؟ کیسے ہے؟ نجف کا عدد ہے 133. میں کیا کر رہا ہوں؟ عباس علمدار کا عدد بھی 133. سلوات پڑھیے محمد والی. اور بی بی زہرا کی مثل بی بی زینب اور امام حسن کا مثل علی اکبر، امام حسین کا مثل جناب قاسم، ترتیب سے. تو یہ تحت الکسا ان کی ولادت اس مہینے میں ہے. اور دوستو قاسم علیہ السلام وہ واحد دولہا ہے کربلا کا دولہا جن کا عقد امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پڑھایا فاطمہ کبریٰ سے. قاسم علیہ السلام کا اپنی بیٹی سے عقد. اور قاسم کی مہندی مشہور ہے، خواجہ غریب نواز نظام الدین اولیاء یہاں پر بھی قاسم علیہ السلام کی مہندی اگتی ہے. اور قاسم علیہ السلام کی مہندی کی یہ فضیلت ہے کہ اگر جس بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہو، رشتہ کسی وجہ سے رکا ہو، بندش کے وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو وہ منت مانگ لے قاسم کی مہندی کو ہاتھ لگا کر کہ اگر میرا عقد ہو جائے گا تو میں قاسم کی مہندی اٹھاؤں گی 7 محرم کو. فوراً اس کی آواز زمین سے آسمان کی طرف ٹکراتی ہے.
زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ امام حسن سے کسی نے سوال کیا، امام حسن نے فرمایا ایک مظلوم کی آہ پہنچ جائے، فوراً اس کی آہ وہاں تک ٹکرائے گی، لوح محفوظ سے دولہا آئے گا، اگر وہ لڑکی ہوگی تو دولہا آئے گا اور لڑکا ہوگا تو دلہن آئے گی، قاسم کے توفیل میں شادی ہو جائے گی، قاسم علیہ السلام کے توفیل میں شادی ہو جائے۔ تو ہمارے جلوسوں میں عباس علمدار کا علم اس لیے نکلتا ہے کہ فتح یابی کی نشانی ہے۔ فتح یابی خیبر دوسروں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، خیبر دوسروں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، جب علم لے کے مولا علی گئے ہیں تو فتح ہوا ہے، تو علم فتح یابی کی نشانی ہے۔ اب جب کبھی جلوسوں میں حضرت عباس کا علم دیکھو سمجھ لینا جیت کے آئے ہیں، جیتنے والے اور ہوتے، ہارنے والے اور ہوتے ہیں۔ نعرہ علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد۔ میرے نوجوان دوستوں کے لیے علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد۔ ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ امام حسن سے کسی نے سوال کیا، اب مجھ سے جواب سن لیجیے۔ امام حسن نے تو 4 انگلی بتایا، 4 انگلی کا مطلب ہے جتنا فاصلہ حسین اور یزید میں ہے، میں کیا سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ حق اور باطل میں 4 انگلی کا فاصلہ ہے، 4 انگلی کے درمیان حق اور باطل ہے، ایک طرف حسین جو حق پر ہے، ایک طرف یزید جو باطل پر ہے۔ سبحان اللہ۔ جو یا حسین کہے گا وہ زندہ باد ہو جائے گا خود بھی، جو یزید کی طرف لے گا وہ مردہ باد ہو جائے گا خود بھی، جو ہے میرے دوست۔ اور دیکھیں کہ ہمارے علی اصغر ہم اٹھاتے ہیں تو جس کو اولاد نہیں ہوتی، جس کو اولاد نہیں ہوتی ان کو اولاد ہونے لگتی ہے، منت مانگ لی۔ اب سمجھ میں آیا پورے گھر گرہستی کا ساز و سامان ہمارے جلوسوں میں عطا ہوتا ہے امام حسین کی جانب سے، کیونکہ وسیلہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو بنایا، لہذا قاسم، علی اکبر، علی اصغر اور حضرت عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کے ہی لشکر کے ہیں، اور لشکر کا سردار قاضی عباس ہے۔ تو قاسم علیہ السلام کی مہندی بھی اٹھی، قاسم واحد دولہا ہے کربلا، لیکن قاسم علیہ السلام وہ ہستی ہے جو کربلا میں دولہا بن کے گئے، لیکن جنگ سامنے سے ہوئی اور جو صحرا بنا ہے وہ خون کا صحرا بنا، وہ بہادر دولہا جنہیں تلوار چلانا عباس علمدار نے سکھایا تھا، عباس علمدار نے سکھایا تھا، اور ان کے بابا حسن علیہ السلام جو بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، جو حسین علیہ السلام کے بھی امام ہے، اسے حسن کہتے ہیں، اور حسن کو بادشاہ و خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ نعرے حق کا کلام سمجھ کر، خدا کا انعام سمجھ کر، ورد صبح شام سمجھ کر، اپنا کام سمجھ کر، درود و سلام سمجھ کر، بلند آواز کے ساتھ نعرہ حیدری، حیدری،
اور دوستو قاسم وہ بچہ ہے، کم سن بچہ جو بڑوں پہ بھاری ہے. یہ بنی ہاشم کا وہ بچہ ہے جس نے فنون شمشیر زنی عباس غازی عباس سے سیکھا ہے. شمشیر چلانا غازی عباس نے سکھایا ہے. غازی عباس کو مولا علی نے سکھایا. دیکھیے کہ ایک بات واضح کر لوں کہ پیغمبر اسلام کے صلب سے اولاد نہیں ہوئی، مولا علی کے صلب سے ہوئی. مولا علی کے صلب سے پیغمبر اسلام کی اولاد ہوئی. اور فاطمہ زہرا کے بدن سے حضرت عباس نہیں ہوئے بلکہ ام البنین کے بدن سے ہوئے. کیونکہ اگر فاطمہ زہرا سے عباس ہوتے تو وہ بھی امام ہوتے، لیکن ام البنین کے بدن سے پیدا کر کے وفا کا امام آیا. ایک نعرہ خاص ہے، ایک نعرہ خاص ہے، حسینیت، یزیدیت، آواز بلند صلوات. دیکھیے کہ قاسم بھی یہ کہتے ہیں میں مشرق کو مغرب بنا دوں، مغرب کو مشرق بنا دوں. حضرت حسن علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے میں مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں. ابراہیم علیہ السلام کے خدا میں وہ تاثیر ہے قرآن مجید میں ہے کہ وہ مغرب سے سورج کو اٹھا دے. اور امام حسن بھی یہی کہہ رہے ہیں، جناب قاسم بھی یہی کہتے ہیں جو باپ کہے گا وہی بیٹا کہے گا. میں مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، میں کیا کر رہا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام کا خدا وہ ہے جو سورج کو الٹا دے، مغرب سے اٹھا دے. کہیں گے یا تو قاسم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یا تو وقت کا امام جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اب دلیل یہ ملتی ہے جب امام زمانہ آئیں گے تو سورج کو مغرب سے اٹھا کے بتا دیں گے کہ ابراہیم کا خدا اور ہے، وقت کا امام اور ہے. اور دوستو وقت کا امام اور ہوتا ہے. دیکھیے کہ امام حسین کا جو گھوڑا تھا اسے زلزلہ کہتے ہیں. حضرت عباس علمدار کا جو گھوڑا تھا اسے مرتجس کہتے ہیں. جناب اکبر علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اسے عتاب یا اتاب کہتے ہیں. اور جناب قاسم کے گھوڑے کو میمونہ کہتے ہیں. جب قاسم علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے سوار اتنا بہتر ہے تو سواری کتنی بہترین ہوگی. سواری وہی سواری تھی جو پیغمبر اسلام کو یمن سے تحفے میں آئی تھی. پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ گھوڑے بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن جب پیغمبر اسلام ان گھوڑے پہ سوار ہوئے تو گھوڑا جوان ہو گیا. میں کہتا ہوں پیغمبر جس گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو وہ گھوڑا جوان ہو جاتا ہے. تو پیغمبر کا آخری جانشین سلوات پڑھیے محمد. وہ کیوں نہیں اتنی بڑی قیبت میں رہے، زندہ رہے، جوان رہے. 40 برس کے ہوں گے جب تشریف لائیں گے، ظہور فرمائے گی. 40 برس کے ان کی بھی جو ہے کنیت ابو القاسم ہے، آخر زبان کی اور محمد مصطفیٰ کی. اب مجھے جملہ عرض کرنے دیجیے کہ محمد کے ظہور کے لیے حسین کا ہونا ضروری ہے، اور حسین کی محمد کے ظہور کے لیے حسین کا ہونا ضروری ہے، اور حسین کے وجود کے لیے محمد کا ہونا ضروری ہے. صلوات پڑھیے محمد. آپ نے اس جملے کو ضائع کر دیا. آخر زمان کا نام بھی وہی ہے جو رسول اللہ کا نام ہے. یہ ڈبل یہ تازہ محترم غور فرمائے. اور تلوار چلانا حضرت قاسم علیہ السلام کو حضرت عباس نے سکھایا تھا. مولا علی کس طرح وار کرتے تھے؟ 3 طریقے کا وار. ایک سیدھا سیدھا وار، 2 ٹکڑے ہم وزن. ایک عرض کا وار اور ایک ترچا وار جسے سیفی کہتے ہیں. مولا علی کی سیفی، مولا علی کی سیفی. اب جب قاسم علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر آئے میمونہ پہ بیٹھ کر، تو
وہاں پہ آرڈر ہوا ارزا کے شامی جاؤ اور مقابلہ کرو. کہا کہ عباس علمدار آ گئے. کہا عباس علمدار نہیں آئے, یہ بنی ہاشم کا بچہ ہے, کمسن ہے, طفلی کے عالم میں ہے. کہا کہ میرا بڑا بیٹا جائے گا, اسے قتل کر کے آ جائے گا, سر لے آئے گا. بڑا بیٹا آیا. قاسم علیہ السلام نے اپنے فنون شمشیر سے حضرت عباس علمدار کے بہادری سے, تیور سے اس کے 2 ٹکڑے کی. جس طرح ذوالفقار چلی خیبر کے میدان میں مرحب کے 2 ٹکڑے ہوئے, قاسم علیہ السلام نے ارزا کے بیٹے کے 2 ٹکڑے کیے. دوسرا آیا, وہ بھی گیا. تیسرا آیا, سیفی چلی, تینوں گئے. کیا سن رہا تھا محترم, قاسم علیہ السلام نے کم سے کم میدان کی جنگ میں, کربلا کی میدان میں تینوں کو موت دے دی. موت بھی دے دی. صلوات پڑھیے محمد. تو جو ہے نا محترم, اور اب جو ہے حضرت عباس علمدار باہر آ گئے اور ارزا کے شامی آیا. 4 بیٹے, یا دوسری روایت میں 7 بیٹے تھے, مجھے اس سے کوئی بحث نہیں, 4 ہو یا 7 ہو, لیکن قاسم علیہ السلام نے تمام کو فنار جہنم کیا. اب ارزا کے شامی آیا بہت غصے میں, اور اس نے رجس پڑھی, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. اب جناب قاسم علیہ السلام نے رجس پڑھی, میرا دادا حیدر کرار ہے, غیر فرار ہے, میرا بابا حسن مجتبی ہے, میرا چاچا حسین علیہ السلام ہے, اور میرا ایک چاچا عباس علمدار ہے. اتنی بھاری رجس کے بعد دشمن تو ویسے جب حیدر کرار کا نام آ جائے, صاحب ذوالفقار کا نام ہو جائے, مولا کائنات کا نام آ جائے, شیر خدا مشکل کشا کا نام آ جائے, تو پھر اب ارزا کے شامی کو کس طرح قتل کرنا تھا. حضرت پاک بلال بتا گئے تھے کہ میمونہ کو اڑایا قاسم نے, اور جہاں پہ جم لی ہے وہاں پہ جا کے تلوار سر پہ رکھ دی. 2 ٹکڑے ہو کے گرا ارزا کے شامی. جیسے ہی گرا, حضرت عباس علمدار کربلا کے میدان میں دوڑتے ہوئے آئے, قاسم کو کلیجے سے لگایا,